اسی طرح تیسرا سوال جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، وہ سوال ہوگا مالداروں سے، بڑے بڑے بنگلے بنانے والوں سے، کوٹھیاں کاریں بنانے والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں مال دیا تھا، وہ کہاں پہ خرچ کیا؟ اچھا، صرف یہاں پہ اس چیز کا نہیں سوال ہوگا کہ آپ کے پاس مال تھا، آپ نے خرچ کہاں پہ کیا؟ اس سوال کے اندر بھی سوال ہوگا آپ نے مال کمایا کیسے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں سے کمایا؟ کما تو لیا اچھے طریقے سے، لیکن کہاں سے کمایا؟ آپ نے اچھے طریقے سے کمایا، لیکن کہاں سے کمایا؟ یہ سوال ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ دو پروسیس جب گزر جائیں گے تو تیسرا پروسیس آئے گا کہ اب بتائیں کہ آپ نے کمایا بھی، یہ بھی بتا دیں کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اب بتائیں کہ خرچ کہاں پہ کیا۔ اسی وجہ سے حضور نے اپنے لیے دولت نہیں مانگی کیونکہ دولت والوں کے لیے عذاب بڑا سخت ہے، حساب ان کا بڑا سخت ہے کہ جب تک آپ اپنی اس دولت کا حساب نہیں دیں گے جو آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں دی، چاہے آپ نے نیک کاموں میں خرچ کیے، لیکن حساب تو دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ بھائی میں نے پاس اتنی دولت تھی، میں نے یہاں سے کمائی تھی، ایسے کمائی تھی، ایسے خرچ کی، میں نے اچھے کاموں میں خرچ کی، برے کاموں میں خرچ کی۔ تو ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے بھی سوچا کریں، کہیں یہ کل قیامت کے دن میں اپنے جیب سے اپنے خون پسینے کی کمائی اچھے طریقے سے سیدھے رستے سے کما کے، صحیح جگہ سے کما کے، اب بری جگہ تو نہیں لگا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے لیے گناہ خرید رہا ہوں، ایسا نہ ہو جائے میرے لیے۔ تو اس وجہ سے جہاں آپ یہ سوچیں کہ میں نے حلال کمانا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، تو یہ بھی سوچیں کہ میں نے حلال جگہ پہ اس کو خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، ان کی بھی وہ خواہشات پوری کریں جو جائز ہیں۔ ناجائز خواہشات، جن خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر بگاڑ آیا، کل آپ سے پوچھ ہوگی، اور جب آپ سے پوچھ ہوگی تو تب آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ میں نے اپنا مال خرچ کیا تو کیوں کیا؟ بڑی محنت سے کمایا تھا، اس کے بعد میں نے ایسی جگہ پہ کیوں خرچ کر دیا جو آج میرے لیے وبال جان بن چکا ہے؟ تو آج کی تھوڑی سی سمجھداری، تھوڑی سی نوک جھوک، تھوڑی سی روک ٹوک آپ کو کل کی بڑے دن کی بڑی رسوائی سے بچا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے پاس جو علم ہو ہم اس علم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اگر جوانی دی ہے تو ہم اس جوانی کو اللہ کے رستے میں لگانے والے بن جائیں، ہماری نمازیں نہ قضا ہوں، ہم نمازوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے بن جائیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال سے نواز دیا ہے تو ہم مال کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، کہ یہ کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا آپ کے اوپر نعمت ہوتی ہے، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس دولت ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر آزمائش ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی کے اندر دین ہے، آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج آپ کے اوپر فرض ہے، آپ حج کو ادا کر رہے ہیں، باقی آپ کے آس پڑوس میں جتنے لوگ ہیں مستحقین ہیں ان تک آپ کی امداد پہنچ رہی ہے، اور آپ اپنے سارے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر دین ہے، آپ کے گھرانے کے اندر دین ہے، پھر اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال سے نواز دیا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، وگرنہ یہ زحمت ہے۔ تو اپنے مال کے اوپر زیادہ اترائیں نہیں، کیونکہ آج جو مال آپ کے پاس ہے کل کو آپ نے اس کا حساب دینا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔